السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ دوسری کلاس میں آپ حضرات کی خدمت میں لیٹر، ورڈ، سینٹنس، پیراگراف، اسپیچ، آرٹیکل، ایسے ان تمام باتوں کو بتایا گیا، نیز مثالوں سے سمجھایا بھی گیا۔ جب ہم نے لیٹر کو، ورڈ کو، سینٹنس کو مثالوں سے سمجھ لیا تو اب اندر سے یہ آواز آ رہی ہے، یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ خواہش ہو رہی ہے کہ اب انگریزی بولیں، اور کیسے انگریزی بولیں۔ ہم انگریزی میں اپنی دلی بات کو، اپنے معافی ضمیر کو کسی کے سامنے کیسے رکھیں۔ چنانچہ ہم جب دیکھتے ہیں لیٹر کی طرف تو لیٹر کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ انگریزی کے اے بی سی ڈی، ان کا نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے۔ جب یہ خود اپنے معنی اور مطلب نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کے ذریعے سے اپنی دلی بات اور اپنے معافی ضمیر کو کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی دلی بات اور معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے لیٹر کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ورڈ کی طرف دیکھتے ہیں تو ورڈ کے اندر بھی یہ بات نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ انگریزی کے اندر ایپل ہے، فوڈ ہے۔ ایپل کا معنی سیب ہے، فوڈ کا معنی کھانا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اپنے اندر معنی تو رکھتے ہیں لیکن مطالب نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اس کے ذریعے سے اپنی دلی بات نہیں بتا سکتے ہیں کہ سیب ہے تو سیب کچا ہے یا پکا ہے، سیب کھانا ہے یا دینا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ اس کے معنی تو ہیں لیکن اس کے ذریعے سے معنی اور مطالب کو نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ جب اس کے مطالب نہیں ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی دلی بات کو نہیں پیش کر سکتے ہیں تو پھر ورڈ یہ ناکافی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سینٹنس کی طرف۔ سینٹنس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم سینٹنس بولتے ہیں تو سامنے والے کو اس سینٹنس کے ذریعے سے خبر معلوم ہوتی ہے، کبھی مطالبہ معلوم ہوتا ہے اور کبھی حکم معلوم ہوتا ہے۔ تو سینٹنس کے ذریعے سے آپ خبر بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنی دلی بات بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی معافی ضمیر کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی ہم چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس سے بآسانی آپ سمجھ سکیں گے کہ سینٹنس ہی ایسا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی دلی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ مثال ہے آپ کے سامنے، اللہ از گریٹ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ سینٹنس ہمیں خبر دے رہا ہے کہ دنیا اور تمام جہانوں میں سب سے بڑا کون ہے اور سب سے بڑی ذات کون ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس سینٹنس سے یہ خبر معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ دوسرے سینٹنس کے اندر ہے، اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا اور تمام جہانوں کے اندر یہ جو چیز وجود میں آئی ہیں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اس سینٹنس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تیسرا سینٹنس ہے، ریسائٹ قرآن۔ ایک آدمی دوسرا سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اس سے کہہ رہا ہے ریسائٹ قرآن، یعنی بیٹھو نا قرآن پڑھیے۔ تو اب ان تینوں سینٹنس کے اندر آپ نے اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اس کے ذریعے سے، یعنی سینٹنس کے ذریعے سے ہم خبر بھی دے سکتے ہیں، مطالبہ بھی کر سکتے ہیں اور حکم بھی دے سکتے ہیں۔ جملوں کی یہ چند مثالیں کسی مثال میں سامنے والے کو خبر دے رہی ہیں اور کسی مثال میں حکم معلوم ہو رہا ہے۔ آپ انگریزی میں آپ اپنی دلی بات کو اور معافی ضمیر کو کسی کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے لیٹر کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ورڈ کی ضرورت ہے۔ سینٹنس ایسا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو سامنے والے کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ چیز معلوم ہو گئی کہ ہم انگریزی بولیں گے تو بولنے میں سینٹنس کا استعمال کریں گے، تو اب سینٹنس بنایا کیسے جاتا ہے، سینٹنس کے پارٹ اور اجزاء کیا ہیں۔ تو بنیادی طور پر کسی بھی جملے کو بنانا ہے تو اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بعد وہ جملہ مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، ناؤن۔
नाउन इसम, नंबर 2 प्रोनाउन ज़मीर, नंबर 3 वर्ब यानी फ़ेल, नंबर 4 हेल्पिंग वर्ब मुआविन फ़ेल। हर एक की वजाहत आपके सामने है। इसम किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ और जगह और शख्स के नामों को नाउन यानी इसम कहा जाता है। मिसालें आपके सामने, चीज़ों के नाम कापी, कलम, किताब, छड़ी, तिपाई, पंखा, घड़ी, जग, गिलास, पानी, ये चीज़ों के नाम हैं। और जगहों के नाम जैसे देवबंद है, दिल्ली है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, ये जो हैं इन तमाम को इसम कहा जाता है। इसी तरह लोगों के नाम, अब्दुल्ला है, इदरीस है, आफ़ताब है, अल्ताफ़ है, शादाब, मुबीन, ये इन तमाम को इसम कहा जाता है। ज़मीर किसे कहते हैं? अंग्रेज़ी में प्रोनाउन वो है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो और नाउन ही का फ़ायदा दे। जैसे ही माना वो, ये मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। हिम माना उसको, ये भी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। शी माना वो, ये औरत के लिए इस्तेमाल होता है। हर माना उसको, ये भी औरत के लिए इस्तेमाल होता है। यू माना तू, यूर माना तुम्हारा। वर्ब, इसका माना है फ़ेल। अंग्रेज़ी में वर्ब उन कामों को कहा जाता है जो हम करते हैं। जैसे आपके सामने है स्पीक बोलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, गो जाना, कम आना, ये सब वर्ब हैं। मुआविन फ़ेल किसे कहा जाता है? मुआविन फ़ेल हेल्पिंग वर्ब माना मुआविन फ़ेल, ये एक ऐसी चीज़ है जो अरबी ज़ुबान में नहीं हुआ करती है, क्योंकि अरबी ज़ुबान में मुब्तदा और ख़बर हुआ करते हैं जो आपस में मिलकर जुमले इस्मिया हो जाते हैं, और फ़ेल व फ़ाइल आपस में मिलकर जुमले फ़ेलिया हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी का कोई जुमला हेल्पिंग वर्ब के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता है। अलबत्ता मुब्तदा और ख़बर के दरमियान जो निस्बत है वो वास्ते के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसी को कहा जाता है मुआविन फ़ेल, उसी को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। कल की वीडियो में इंशाअल्लाह नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पेश किया जाएगा। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इसको नोटबुक पर लिख लें और इसको याद करें, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें हैं। अभी तो थोड़ी सी टफ़ लगेंगी, अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब इनको हम सामने रखेंगे, अंग्रेज़ी बोलेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह उस वक्त अच्छा लगेगा और लुत्फ़ भी आएगा और बोलने में मज़ा भी आएगा। इंशाअल्लाह चौथी क्लास में हम नई मालूमात के साथ आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़।